السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیا ہم اللہ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب سب سے پہلے ان لوگوں سے سن لیں جن کا ہر عقیدہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق امام ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا۔ یہ سراسر ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب ہے، کیونکہ واقعی اگر ایسا ہے تو سوال پیدا ہو کس شکل میں؟ کیا انسانی شکل میں؟ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ اس کی مثل کی کوئی شے دنیا اور کائنات میں ممکن ہی نہیں۔ تو کامن سینس کے مطابق جس ذات کی مثال ہی موجود نہ ہو تو اسے کس طرح خواب کے اندر دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ فضیلت انسانوں میں سے سب سے عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ابو حنیفہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ معاذ اللہ، نہ ایسا دعویٰ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان اور ولی اللہ تھے۔ جب بھی آپ قرآن کو چھوڑ کر بزرگوں کی من گھڑت کہانیوں اور کرامتیں پڑھیں گے تو یہی حالت ہوگی۔ یہ لوگ نئی نسل کو گمراہی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹک ہے، تو کبھی خلائی پتھر کو کرامتی پتھر بنا دیتے ہیں۔ خیر، اس اہم ترین سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے فزیکلی آنکھوں سے دیکھنا ہو یا خواب میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کسی بھی صورت دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ موت کے بعد میدان محشر میں بھی صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس دن کئی چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کو بنا دیکھے دنیا کے اندر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے اندر جنت عطا کرے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے بھی بڑھ کر کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار۔ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اور جہنمی لوگ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے راضی کیا، اور آج میں رب ہو کر تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ مجھ سے راضی ہو؟ کیا تمہیں اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور چاہیے؟ تمام جنتی کہیں گے اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا، بھلا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ایک ہی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یوں ہی اللہ کو دیکھتے دیکھتے جنتی لوگوں کو ہزاروں سال گزر جائیں گے، لیکن ان کو آنکھ تک جھپکنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ ان کا اپنے رب کو دیکھ دیکھ کر ہی نہیں دل بھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم اس دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو بنا آنکھیں جھپکے۔ وہ 14ویں کا چاند جس کی روشنی آنکھوں کو تکلیف دینے کی بجائے سکون دیتی ہے۔ اور قرآن پاک اسی لمحے کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن جنتیوں کے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے روشن ہوں گے۔ تصور کریں کہ ساری زندگی جس رب سے ملنے کے لیے اور دیکھنے کی خواہش میں عبادت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا، وہ ہستی اچانک سے آپ کے سامنے ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنا نام رکھے گا ذوالجلال والاکرام۔ ذوالجلال کا مطلب ہے زبردست اور اکرام کا مطلب ہے نوبل یا اعزاز، اس لیے کہ یہ اعزاز کچھ گنے چنے لوگوں کو حاصل ہوگا، یعنی جنتی لوگ۔ جیسے دنیا میں بھی کسی شخص کو پوری زندگی ریسرچ کے بعد نوبل انعام دیا جاتا ہے، اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی شخص یا پیغمبر کو بھی ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو جائے تو اسے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش رہے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے تھی؟ تو یعنی کہ قیامت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کی نعمت سے بھی محروم رہیں گے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانیت کے لیے کچھ چیزوں کا پردہ ہمیشہ رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، روح اور اللہ کا دیدار۔
ان سب چیزوں کا دنیاوی زندگی سے پردہ رکھا گیا ہے جو موت سے پہلے کبھی نہیں ہٹ سکتا، ورنہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اگر اللہ کی ذات ان تمام پردوں کو ہٹا دے، پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا دیدار کروا دے، تو کیا کوئی ایک بھی شخص ہوگا جو اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے؟ اور اسی لیے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور اپنے رب کو بنا دیکھے اس پر ایمان لانا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو بھی شخص اس امتحان میں پاس ہوگا وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا، جن میں سب سے بڑی نعمت ہے اپنے رب کا دیدار، وہ بھی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے۔ اس پردے کو اگر آپ نے آبزرو کرنا ہو تو اس بات سے اندازہ لگا لیں، خواب کے اندر بھی آپ ان چیزوں کے وجود کا تصور نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے دماغ کے لیے تصور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ خواب کے اندر خود کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے آپ کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ دراصل موت کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک پردے کے بعد آپ کا دماغ کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر اللہ کی ذات کا یہ پردہ دنیا کے لیے ہٹ جائے تو دنیا اور کائنات کی ہر شے اس کی ہیبت سے تباہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، سامنے پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، لیکن چھوٹی سی ایک تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہہ دیتے کہ خواب میں میرا دیدار کرنا ممکن ہے تو مجھے خواب میں دیکھ لینا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے مجھے دیکھنا ممکن نہیں، اسی لیے یہ بالکل ناممکن ہے، فزیکلی اور ظاہری آنکھوں سے یہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے یہ بالکل ناممکن ہے، لاجیکلی بھی یہ بات فٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات اور قانون کو بدل دے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سفر معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر چھوڑ کر آگے بڑھے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب لے رکھا تھا۔ سائنٹسٹ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ روشن چیز ایک بلیک ہول ملا ہے جسے کیوزار، اور یہ ہمارے سورج سے بھی 600 ٹریلین گنا زیادہ روشن ہے، جسے کیوزار کہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، انسان سورج کو بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا اور کیوزار کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں اور خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ اس طرح کے عقائد زیادہ تر صوفیہ کے اندر ان میں مشہور ہیں، یعنی تصوف کے اندر، جہاں اسلام سمیت دنیا کے ہر مذہب میں یا مذہب کی تعلیم سے ہٹ کر ان میں پایا جاتا ہے۔ خوابوں کی حیثیت حدیث شریف کے اندر 3 قسمیں بیان ہوتی ہیں۔ پہلا، رحمان کی طرف سے مبشرات یعنی کہ خواب، اور یہ خواب تب تک نیک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے پورے نہ ہو جائیں۔ دوسرا، شیطانی خواب، جو کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، تم فلاں کام کر لو، بعض وہ نیک لوگوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے سوا شیطان کسی بھی انسانی شکل میں آ کر انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تیسرے خواب کی قسم ہے انسان کی اپنی پیداوار، جو انسان اپنے کسی حادثے یا سوچ کی وجہ سے اسی شخص کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے ریسنٹلی مرنے والے لوگ بھی خواب میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا تو وہ جھوٹے ہیں یا پھر خواب میں شیطان کو دیکھتے ہیں، یا پھر یہ خود ان کے اپنے دماغ کی سوچ ہے۔